لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں 9 مئی کا مقدمہ افواج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے. کوئی ملک فوجی تنصیبات پر حملے کی اجازت نہیں دیتا. شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا. 9 مئی کے تمام لوگوں کے ملٹری ٹرائلز ہو چکے. سول کورٹس فیصلے دیں. ملٹری کورٹس میں فیض حمید سمیت اور بھی مقدمات باقی ہیں. 9 مئی قومی سانحہ ملزمان کے لیے کوئی معافی نہیں. ریاست اور قومی اداروں پر حملہ آوروں کا حساب پورا ہوگا. ترجمان پاک فوج نے سانحہ 9 مئی کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی سے متعلق فوجی عدالتوں میں جو کیسز آئے تھے ان کو نمٹا دیا گیا ہے. سول عدالتوں میں جو مقدمات ہیں اس پر میں کمنٹس نہیں کر سکتا. جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور ڈیسیژنز ان سے دیے جا چکے ہیں. 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے ہیں. تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا. تو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں ان وائلیشن آف دی آرٹیکل 19؟ آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ پاک افواج میرٹ پر چلتی ہے. ہمارا ڈسپلن خود احتسابی مضبوط ہے. ہمارے پاس فیض حمید کا کیس چل رہا ہے. Army comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. یہ ایک میرٹ بیس سسٹم سے چلتی ہے اور اس میرٹ بیس سسٹم میں جو ہمارا ڈسپلن ہے, ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہماری جو کلچر ہے, اس میں اس کی اسٹرینتھ ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی فورس کے کمانڈر پر آئین پڑھ لے. اگر آئین کلیئر ہے تو اس پر سوال کی ضرورت نہیں. میں آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں, کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی کلیئر, لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتہ ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے. آئی وڈ ریکویسٹ ہمبلی دیٹ یو پلیز ریفر ٹو دی کریکٹ کوارٹرس جو اس پہ کمپیٹنٹ ہے بات کرنے کے لیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ میں کوئی آئین کا ایکسپرٹ نہیں ہوں جو وضاحت دوں گا. آپ لوگ اپنی توانائی کو کسی اور کام میں لگائیں. پورا دن فوج کی باتوں سے باہر نکلیں.